شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عباس بن مطلب اور یزید بن کعب کچھ بنی ہاشم اور بنی عبدالعزا کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت اسد بہادر حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف آئی۔ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھی اور انہیں درد زا اٹھ رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے رکھی، بس اس گھر اور اس کے معمار اور اس بچے کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو کلام کے ذریعے میرا انیس ہے اور جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک ہے، اس پیدائش کو میرے لیے آسان فرما دے۔ عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کعب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور دیوار پھر سے آپس میں مل گئی۔ ہم نے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکیں، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس وقت ہم نے سمجھا کہ یہ امر الہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد اور عورتیں گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی بارے میں بات چیت کرتے نظر آتے تھے۔ 3 دن بعد دیوار پھر اسی جگہ سے پھٹی اور فاطمہ بنت اسد علی علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے باہر تشریف لائی اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے مجھے چن لیا ہے اور گزشتہ تمام عورتوں پر مجھے فضیلت دی ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ نے آسیہ بنت مزاحم کو چنا اور انہوں نے چھپ کر اس جگہ فرعون کے گھر میں عبادت کی جہاں پر مجبوری کی حالت کے علاوہ اسے اپنی عبادت پسند نہیں ہے۔ اس نے مریم بنت عمران کو چنا اور ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آسان کیا۔ انہوں نے بیابان میں کھجور کے سوکھے درخت کو ہلایا اور اس سے ان کے لیے تازی کھجوریں ٹپکی۔ ان کے بعد اللہ نے مجھے چنا اور ان دونوں اور تمام گزشتہ عورتوں پر فضیلت دی، کیونکہ میں نے خانہ خدا میں بچے کو جنم دیا۔ 3 دن تک وہاں رہی اور جنت کے پھل اور کھانے کھاتی رہی۔ جب میں نے بچے کو لے کر وہاں سے نکلنا چاہا تو عاطف غیبی نے آواز دی، اے فاطمہ، میں علی و اعلیٰ ہوں، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ میں نے اسے اپنی قدرت، عزت اور عدالت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے اور اپنے احترام سے اسے احترام دیا ہے۔ میں نے اسے اختیار دے دیا ہے اور اپنے علم غیب سے بھی آگاہ کیا ہے۔ میرے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ سب سے پہلے میرے گھر کی چھت سے اذان کہے گا، بتوں کو باہر نکال پھینکے گا، میری عظمت اور توحید کا قائل ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا وصی ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی مدد کریں، اور دھدکار ہے ایسے لوگوں پر جو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے حق سے انکار کر دیں۔ پیارے دوستو، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور آپ کی حمد و ثنا کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی ذات پاک متضاد صفات کی حامل ہے۔ جہاں آپ عالم علم لدنی اور مالک کل کفا ہیں، وہاں آپ لا فعا الا علی کے بھی مصداق ہیں۔ جہاں آپ شب زندہ دار اور سائم النہار ہیں، وہاں آپ بہت بڑے حکیم و دانا بھی ہیں، اور دنیا کا ہر مفکر اور فلاسفر آپ کے در کا گدھا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی ذات کے جملہ جہات پر احاطہ کرنا انسانی قوت و طاقت سے باہر ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے سمندروں کی سیاہی ناکافی ہے۔ اس لیے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دنیا کے باغات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی میں بدل جائے اور جنات حساب کرنے لگیں اور انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ شکشکیہ میں یہ جملے ارشاد فرمائے، میں وہ فکر بلند ہوں جس سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ دوستو، کسی نے حضرت بہلول سے کہا تھا
کہ مولا کائنات کی ذات ہمارے عقل و فہم میں کیوں نہیں سما سکتی۔ حضرت بہلول دانا اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے دریا کے قریب ایک گڑھا کھودا اور کہا اس گڑھے میں دجلہ کا پانی سما سکتا ہے؟ سائل نے کہا ہرگز نہیں، اس گڑھے کی ظرفیت انتہائی کم ہے، لہذا اس میں دریا کو سمویا نہیں جا سکتا۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے عقل و فہم کی ظرفیت انتہائی محدود ہے، اس لیے علی علیہ السلام ان میں سما نہیں سکتے۔